الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہمارے نام پر ہمارے لیے ایک پیغام ہے اللہ کے نبی کا. تو پیغام یہ ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے. اس لیے کہ دین جو ہے وہ تو دلوں کے لیے نازل ہوا ہے، مشینوں کے لیے نہیں. مشین خراب ہو جائے گا تو دین بھی خراب ہو جائے گا. مشین بنتے تو وہی بند. نہیں تو آپ کو بھی اللہ مشین دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا. بگڑے زمانے میں مشین آ گئی، وہ تو بہترین زمانہ تھا. اس لیے دین مشینوں میں نہیں ہوتا، وہ تو دلوں میں ہوتا ہے. آیات اللہ تعالیٰ کی وہ دلوں پر نازل ہوئی ہے، وہی اس کی اصلی جگہ ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے نام ایک پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ یہ ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. کہ دنیا شاعری کے شاعری اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہے، اس میں کسی اور مخلوق کا حصہ نہیں ہے، تمہارے لیے ہے، بنی آدم کے لیے. کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی، اور صرف پیدا نہیں کی ہے بلکہ دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے. کوئی چیز بھی آپ کے کام سے انکار نہیں کر سکتی. بعض چیزوں کو تو اللہ نے گویا لگا ہی دیا ہے. سورج ہے، چاند ہے، تو کام میں ہی لگے ہوئے ہیں. جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے کب سے معلوم نہیں، وہ ہمارے کام میں ہے. اور دوسری چیزیں پیدا کر کے ہمارے کام میں لگاتے ہیں. کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی گئی ہے اور پیدا کر کے تمہارے کام میں لگائی ہے. پھر آگے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ہم کو اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ تم اس لیے پیدا ہوئے ہو کہ اپنے آخرت بناؤ، اپنے آخرت سنبھالو.
اس کے لیے تم کو بنایا ہے، اور دنیا بنا کر کے اور دنیا کی نعمتیں دیکھ کر کے بھی یہی دعوت دی ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو نعمت دی ہے، ان تمام سے اپنی آخرت بنا لے۔ یہ پیغام ہے ہمارے نام، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو جو نعمتیں جو دنیا کی ملی ہے اسے اپنی آخرت بنا لے۔ تو یہ ذمہ داری دی، یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے سامان دیا، کیونکہ آدمی ہے وہ تو فقیر ہے، اللہ نے اس کو محتاج پیدا کیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو چکا، تم سب کے سب محتاج اور حاجت مند ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے اپنی آخرت بنائیں۔ تو ہم کو آخرت بنانے کا سامان دیا کہ اسے اپنی آخرت بناؤ۔ کہ آخرت بنانے کا کیا سامان ہے؟ کہ آخرت بنانے کا سامان ایک ہے ایمان، کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنتی۔ اس لیے تمام نبیوں کے ذریعے سے ایمان سکھایا ہے، اللہ سے تعلق سکھایا ہے۔ ایمان یعنی اللہ سے تعلق، اللہ سے تو ہر ایک کا تعلق ہے، لیکن بعضوں کا تعلق اللہ سے ناراضگی والا ہے، کہ اللہ کا تعلق ہے لیکن اللہ ان سے ناراضگی کے تعلق ہے، اور بعض ہوگا کہ ان سے اللہ کا تعلق رضا والا ہے۔ تو رضا والا تعلق اصل ہے کہ آدمی اپنی زندگی سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے اللہ کو راضی کرے۔ ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا وہ سب سے بڑی بات ہے، کہ اللہ راضی ہو گیا، یہ سارے کام ہو گئے، اس لیے کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری کائنات اسی نے پیدا کی ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کو وہ چلاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو سمجھو کہ ہم ساری کائنات ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہمارے خلاف نہیں ہے، سارے حالات ہمارے سازگار ہیں، بہتر ہے، کوئی حال ہمارا خراب نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہاں یہ بات ہے، حالات بنانے کا بھی یہی راستہ ہے، حالات سدھارنے کا بھی یہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، پھر اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ اسباب سے بھی کریں گے، بغیر اسباب کے بھی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں، اپنی قدرت میں، اپنے کاریگری میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اول ہے، اللہ اول ہے، وہ اپنی قدرت سے جو کچھ کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنے فیصلے سے کرتا ہے، اس میں کسی تیسری چیز کا دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ کتنا آسان معاملہ ہے، ایک کو راضی کرنا آسان، سب کو راضی کرنا مشکل۔ ایک کو راضی کرنا آسان، تو وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی مقابل کا بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنی شان کے ساتھ لا ضد لہ ولا ند لہ، کہ اللہ کی ضد کا اور مقابل کا بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے یہ آسان کام بتایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، یہ فرمایا بزرگوں نے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ جتنے حالات ہیں اس کا یہ علاج ہے۔ لوگ حالات سے پریشان ہوتے ہیں، ہاں
حالات کی دشواریاں ان کے سامنے ہوتی ہیں، تو اس کا یہ علاج بتایا کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کر لو. جب اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کریں گے تو باقی تمام چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ کھول دے گا. کھولنا بند کرنا اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنی قدرت سے سارے معاملات کو سدھارے گا. یہ دعوت دی ہے کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. جو کرے گا اللہ کرے گا، اللہ غیر کچھ نہیں کرے گا. فیصلے اوپر سے ہوں گے، یہاں اس کا ظہور ہوگا. اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں. جی ہاں، فرشتوں کو مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں کو ظاہر کرنے کے لیے. ان کو دیے جاتے ہیں احکام کہ زمین میں یہ کرو، زمین میں یہ کرو، زمین میں یہ کرو. جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوا اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کا. یہ ہم کو سکھایا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس لیے ایک سے اپنا تعلق صحیح کرو، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو. یہ کہا کہ من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. یہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے معاملہ صحیح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کاروبار ہے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ صحیح کرنے کا مطلب ہے کہ زندگی اللہ کی اطاعت والی بنے. زندگی کے دو رخ ہیں، ایک رخ اللہ کے اطاعت کا، ایک رخ نفس کی تابعداری کا. یہ دو لائنیں ہیں دنیا میں. ایک اپنے نفس کی لائن، اپنے خواہشات کی لائن، اپنے جی چاہیے کی لائن ہے. ایک لائن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو ہدیناہ الجنتین، دو راستے ہیں. ایک راستہ بچنے کے لیے ہے، ایک راستہ چلنے کے لیے ہے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ایک لائن بچنے کی ہے، ایک لائن چلنے کی ہے. بچنے کی لائن سے بچنے والے اور چلنے کی لائن پر چلنے والے کامیاب ہوتے ہیں. جو اس کے خلاف کرتے ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں. جو اس کے خلاف کرتے ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں. اپنی منزل پر ان کا پہنچنا آسان نہیں ہے. ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ دو راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو اللہ تک لے جائے گا، وہ ہے ایمان کا راستہ، وہ اعمال کا راستہ، حق پرستی کا راستہ. دوسرا راستہ نفس پرستی کا راستہ ہے. نفس پرستی کے راستے میں زینت ہے، حق پرستی کے راستے میں ناگواریاں ہیں. یہ بتایا ہم کو کہ جو راستہ حق کا ہے اس کے اوپر ناگواریوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں. کہ آدمی اس راستے پر چلے گا تو قسم قسم کی ناگواریاں اس کے سامنے آئے گی. نفس کی طرف سے بھی، ماحول کی طرف سے بھی، جی ہاں، اہل و عیال کی طرف سے بھی آ سکتی ہے. مختلف طریقے سے ناگواریاں اس کے پاس آئے گی. ان ناگواریوں میں اللہ نے خیر رکھی ہے. کیوں کہ اللہ نے اس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اسی میں خیر ہے. ایک بہت بڑے صحابی عبد الرحمن بن عوف ہیں. وہ اپنی ساری عمر کا نچوڑ نتیجہ اور تجربہ یہ بتاتے تھے کہ انا وجدنا خیر الخیر فی الکل. وہ یہ کہتے تھے امت سے کہ انا وجدنا خیر الخیر فی الکل، کہ ہم نے ساری خیر ناگواریوں میں پائی. من چاہیوں میں خیر نہیں ہوتی. من چاہیوں میں، جی چاہیوں میں خیر نہیں ہوتی. خیر اللہ کے خزانے میں ہوتی ہے اور وہ اللہ کے اطاعت کے راستے سے دی جاتی ہے. اس لیے وہ اپنی زندگی کا سارا نچوڑ، سارا تجربہ یہ سمجھایا انا وجدنا خیر الخیر فی الکل. ساری ناگواریاں ہم نے، ساری خیر ہم نے کس میں پائی؟ ناگواریوں میں پائی. یعنی وہ ناگواریاں جو اللہ تعالیٰ کے کام میں اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں پیش آتی ہے. ہاں، کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے، انتہا کامیابیوں سے.
یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حق کی ابتدا ناگوانیوں سے اور اور اس کی انتہا کامیابیوں سے، کہ آدمی حق راستے پر چلنا چاہے، حق راستے پر چلنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے جو چیزیں اس کے سامنے آئے گی وہ رکاوٹیں آئے گی، ناگوانیاں آئے گی۔ تو یہ کہا کہ یہ اس کی ابتدا ہے حق کی، کہ حق کی ابتدا ناگوانیوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی۔ تمام نبیوں کی زندگی میں یہی بات ہے، تمام اہل حق کی زندگی میں یہی بات ہے کہ جب انہوں نے وہ کام کی ذمہ داری لی اور کام شروع کیا تو سب سے پہلے ناگوانیاں اور رکاوٹیں آئیں۔ ایک رکاوٹ آتی ہے آدمی کے نفس کی طرف سے، کیونکہ نفس جو ہے وہ حق سے گھبراتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ اپنی مصلحتوں سے گھبراتا ہے کہ بھئی تم غسل کر لو، کپڑے بدلو، بال کٹوا لو، تو وہ تیار نہیں اس کے لیے، وہ روئے، حالانکہ وہ اس کی مصلحت کی بات ہے کہ نہا لینا، کپڑے بدلنا، بال کٹوانا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ نہیں چاہتا اس کو تو دو چیزیں چاہیے، کیا کہ کھانا کھیلنا، بچوں کو کھانا مل جائے، کھیلنا مل بخیر کو، لیکن اس کے بڑے اس کو کھانے کھیلنے پر نہیں لینے دیں گے، وہ خراب ہو جائے گا۔ ہاں، کھانے کھیلنے سے وہ خراب ہوگا، اس لیے اس کو پابند کرتے ہیں۔ نفس کا طفل آدمی کا نفس بچے کی طرح سے، وہ کھانا کھیلنے میں چھوڑ دو بس۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے ہماری تربیت کریں گے، اس لیے ناگوانیاں آئیں گی۔ مراد وہ ناگوانیاں ہیں جو دین کے راستے کی ہے، ہاں حق کے راستے کی ہے، کہ حق کے راستے کی جتنی ناگوانیاں ہیں وہ ہماری ترقی کے لیے ہے، کہ اس راستے پر اللہ تعالیٰ نے ناگوانیوں کے پردے ڈالے۔ اس لیے جب اس راستے پر قدم اٹھتا ہے تو آدمی کا نفس گھبراتا ہے سب سے پہلے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ گھبراوے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کیا علاج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ان کو بشارتیں دی ہیں۔ کیا دیا ہے؟ جیسے بچوں کو مٹھائی دیتے ہیں، سویٹ دیتے ہیں کہ یہ کر لو، یہ میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی ناگوانیاں دین میں رکھی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بشارتیں رکھی ہیں۔ وبشر عباد، جو کہا کہ وبشر عباد، میرے بندوں کو بشارتیں دو، میرے بندوں کو خوشخبریاں دو۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو اپنی قوت طاقت سے بھی ہم سے کام کرا سکتا تھا، ہاں، لیکن ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ ہم کو چلانے کے لیے بشارتیں سنائی ہے، ہاں بشارتیں سنائی ہے، انعام اکرام کا معاملہ کیا ہے اور انعام اکرام کے اسباب دیے ہیں۔ کیا دیے ہیں؟ انعام اور اکرام کے اسباب دیے ہیں، اور بشارت دی ہے کہ اگر یہ اس راستے پر رہو گے کہ پھر تمہارے لیے انعام اور اکرام ہے۔ یوں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، ان کو اب ہم دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کر کے اپنی زندگی پاک گزاریں گے، یہ راستہ اختیار کریں گے، تو ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ ایک زندگی ہوتی ہے آلودہ اور تنگ، حیاتاً طیبہ، اور ایک زندگی ہوتی ہے پاک اور صاف ستھری، ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے،
حیاتن طیبہ، کہ پاک زندگی میں کیا ہوگا؟ پاک زندگی میں اللہ تعالیٰ کا یقین ہوگا، اللہ کا تعلق ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اور اسباب میں برکت ہوگی، دعا میں قبولیت ہوگی، دعا میں قبولیت ہوگی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ پاک زندگی، وہ پاک زندگی ایمان اعمال پر ملے گی۔ ٹھیک ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، یہ تو دنیا میں ہوگا، یہ پاکیزہ زندگی ہوگی، الفتیں، محبتیں، دعاؤں میں قبولیتیں، اسباب میں برکتیں، یہ پاک زندگی کے آثار ہیں کہ جو دی جائے گی، راضی ہو کر دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ راضی ہو کر دیں گے، ناراض ہو کر بھی دیتے ہیں، جن سے ناراض ہوتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، اور جن سے راضی ہوتے ہیں ان کے دیتے ہیں۔ تو راضی ہو کر جب دیں گے تو پھر اس کے اندر برکتیں ہوگی، اس سے کام بنیں گے، اس سے حالات بنیں گے کہ ہم ان کو جینے کے لیے پاک پاک زندگی دیں گے۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، اور آخرت کا جو بدلہ ہوگا وہ تو اس سے بہت بڑا ہوگا، کیونکہ ان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو ان کو آخرت میں بڑی چیز دینی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اصل زندگی تو وہی ہے، آخرت کی زندگی۔ اس کو بنانے کے لیے حق تعالیٰ انہوں نے یہ زندگی بنائی ہے۔ اس لیے یہ زندگی کی قیمت اس وقت ہوگی جبکہ اس زندگی سے اپنی آخرت بنائی جائے۔ اگر اس زندگی سے اپنی آخرت نہ بنائے تو وہ نادان ہے کہ دنیا جمع کرے گا دنیا کے لیے، جیسی مزاج ہے کہ دنیا جمع کرتے ہیں دنیا کے لیے، مال جمع کرتے ہیں مالدار ہونے کے لیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہا کہ جو دنیا جمع کرے گا دنیا کے لیے وہ نادان ہے۔ یہ کہا الدنیا دار من لا دار لہ، یہاں سے بات شروع کی ہے کہ الدنیا دار من لا دار لہ، کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، جس نے اپنے دنیا کو اپنا گھر بنایا کہ ہمارا تو یہی گھر ہے۔ ہاں، جیسے اللہ کو نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، باقی کچھ نہیں ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ نبی کہتے ہیں وہ ایسی پرانی باتیں بہت زمانے سے کہتے چلے آئے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، ہر نبی کہتا آیا، اور اب تو آئی نہیں، اب تک تو آئی نہیں۔ ہاں، کہتے ہیں سارے نبی کہتے چلے آئے آدم علیہ السلام جو، اور اب تک تو آئی نہیں۔ تو اس کی تاخیر کو انہوں نے جھوٹ کی علامت بتائی، حالانکہ تاخیر جھوٹ کی علامت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، نبی یہ کہتے تھے آئی نہیں ہے، آنے والی ہے۔ جیسے ہم سب کہتے ہیں ہماری موت نہیں آئی لیکن آنے والی ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے کہ موت آئی؟ کہ ہم سب زندہ ہیں، کون کہتا ہے موت آئی؟ کہ آئی نہیں ہے، کہ آنے والی ہے۔ تو قیامت آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، لیکن وہ اس کا انکار کرتے تھے کہ اور کچھ نہیں، یہ پرانی بات ہے، چلی آ رہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقدار کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر چیز، انفرادی زندگی کی ایک مقدار ہے، اجتماعی زندگی کی ایک مقدار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پیدا کر کے پھر ایک اجل مسمى ہے، اور ایک اجل مسمى عندہ، سورہ نمل کی آیت ہے، ایک اجل ایک مقرر مدت ہے، وہ ہر آدمی کی انفرادی زندگی ہے، اور ایک اجل مسمى عندہ، ایک مدت مقررہ وہ ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، وہ ہے دنیا کا ختم ہونا، وہ قیامت، وہ کسی کو نہیں بتایا کب آئے گی، وہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو کہا کہ وہ تو آئی نہیں لیکن آنے والی ہے، لیکن وہ لوگ اس کو مانتے نہیں تھے کہ تو ایسی بات ہے، حالانکہ وہ آئی نہیں ہے، آنے والی ہے۔ تو میں نے کہا آخرت جو ہے وہ آ رہی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ،
جب آخرت کے لیے بنے ہیں تو پھر دنیا کے بارے میں ہمارا کیا فیصلہ ہے؟ اور ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے کہ دنیا کے بارے میں ہمارے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ بات تو اصل میں قارون سے کہی گئی تھی کیونکہ اس کو بہت دنیا دی تھی اللہ نے، تو دنیا کے مالداروں میں سے ہے. اس سے کہا کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. اور دنیا میں سے تو اپنا حصہ مت بھول جانا. ہاں، آدمی اپنا بھول جاتا ہے، دوسروں کی یاد رکھتا ہے، میرا ہو جائے، بچوں کو ہو جائے، پوتوں کا، اس لیے. اور اپنا یہ اپنا بیچارہ بھول جاتا ہے. اس لیے کہا کہ تو اپنا مت بھولنا. ولا تنس نصیبک من الدنیا. دنیا میں سے تو اپنا حصہ مت بھول جانا، اپنا حصہ لے کر جانا. یہ بات بطور ہمدردی کے کہی تھی، بطور رحمت کے کہی تھی. اور پھر اس کو قرآن پاک میں اتار کر کے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عام طور سے اور ایمان والوں کے لیے خاص طور سے یہ پیغام آیا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. اور یہی اصلی دعوت ہے، یہی اصلی مقصد ہے. مقصد حیات ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. اور آخرت بنانے کے لیے ہم کو دین دیا ہے کہ بغیر دین کے آخرت نہیں بنے گی. اس لیے اپنی زندگی دینی بنانی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک گزارا ہے، ایک زینت ہے. ہر چیز میں دو پہلو ہیں، ایک اس کا گزارا، ایک اس کی زینت. یہ دنیا کے دو پہلو کہ کوئی بھی کتنی چیز ہو وہ ہوگی آدمی کے گزارے کے لیے. میں سونے کے کرسی پر بیٹھوں لیکن ہوگا تو بیٹھنا ہی بیٹھنا. چاندی کی کرسی پر بیٹھوں تو کیا ہوگا؟ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہوگا. سونے کے چاندی کرسی کو میں تھوڑا کھا سکوں گا. تو پھر سونا اور چاندی یہ اس کی زینت ہے. تو ہر دنیا کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا میں سے گزارا ملے گا، ایک دنیا کی زینت ملے گی. یہ دو پہلو ہیں دنیا کے. فما اوتیتم من شیء فزینۃ الحیات الدنیا ومتاعها وزینۃ الحیات الدنیا. یہی ہے نا، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. کہ جو دنیا تم کو دی گئی ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے اس کے اندر گزارے کا سامان اور ایک ہے اس کی زینت. ایک ہے اس کے گزارے کا سامان. جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو بیٹھنا یہ گزارے کے لیے ہے کہ جب تک میری ضرورت ہوگی میں بیٹھوں گا، جب ضرورت پوری ہو جائے گی پھر اس کرسی کو چھوڑ دوں گا. حاجتوں کا پوری ہو جانا یہ گزارا کہلاتا ہے. تو دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے حاجتیں پوری ہو جائے گی، ضرورتیں پوری ہو، اس کو گزارا کہتے ہیں. تو سارے سامان کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں گزارا ہو. سونے کا بھی محل بناوے آدمی تو گزارا ہی ہوگا، کیونکہ اس میں سے سوئے گا، بیٹھے گا اور کیا کرے گا. ایک اس کے اندر گزارے کا سامان ہے، وہ تو ضروری ہے، اور ایک اس میں زینت کا سامان ہے، اس کی زینت ہے. تو گزارا تو ضروری ہے کیونکہ یہاں سے گزرنا ہے، آدمی مسافر ہے. اور جو زینت ہے وہ کیوں دی گئی ہے؟ کہ دنیا کی زینت امتحان کے لیے دی گئی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں میں زینت رکھی ہے. ایک تو اصلی فائدہ ہے اس کا گزارا، ایک اس کی زینت. کہ زینت کیوں دی ہے؟ کہ زینت ہم نے امتحان کے لیے دی ہے کہ کون اس زینت میں پھنستا ہے، کون اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھتا ہے. یہ دیکھنا ہے کون مقصد زندگی پر نظر رکھتا ہے اور کون اس کی زینت میں پھنستا ہے. اس امتحان کے لیے دنیا کو زینت دے دی ہے اور اس کا انجام بتایا ہے. کیا بتایا؟ اس کا انجام بتایا ہے کہ دنیا کا انجام یہ ہے کہ اگر دنیا ایمان کے ساتھ ہے تو پھر وہ آخرت کا ذخیرہ ہے، اور دنیا ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو حسرت ہے، پچھتاوا ہے. حدیثوں میں ہے کہ ہر مرنے والا پچھتائے گا.
ہر مرنے والا پچھتائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر مرنے والا کیوں پچھتائے گا؟ اچھے بھی تو ہے اس میں ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے مقصد زندگی کو سامنے رکھا ہے، پھر وہ کیوں پچھتائیں گے؟ فرمایا وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا. یہاں تو بہت ملتا تھا، یہاں آخرت میں بہت ملتا ہے، تو میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا؟ میں زیادہ کرتا، میں کچھ کرتا تو اور زیادہ ملتا، تو ان کو پچھتاوا اس کا ہوگا. یہاں جیسے حدیثوں میں ہے کہ ہر جنتی جنت میں جا کے پچھتائے گا، کس پر کہ وہ اس وقت پر جو اس نے بغیر عمل کے ضائع کیا ہے. یہ تو پڑھتے بظاہر میں، یہ تو پچھتاوا کیوں ہوگا؟ کہ پچھتاوا اس کو اس وجہ سے ہوگا کہ یہاں بہت ملتا ہے اور میں نے کیوں نہیں کیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت بطور بقا کے دیں گے اور بطور انعام کے دیں گے. آخرت کیسے دیں گے؟ بطور بقا کے، یعنی ایسا دیں گے کہ وہ آپ کے پاس باقی رہے گی، اور بطور انعام اکرام کے دیں گے. یہ نہیں کہ آپ مزدور تھے تو آپ کو مزدوری دے دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو مہمان بنا کر کے دیں گے. آخرت کیسے دیں گے؟ کہ آخرت بنا کر ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے مہمان بنائیں گے ان کو کہ یہ میرے مہمان ہیں. فرشتے ان کو کپڑوں میں سے لے جائیں گے، جیسے مہمانوں کو آپ لوگ گاڑی لے کر لے جاتے نا ریلوے اسٹیشنوں سے، ہوائی اڈوں سے، ہاں کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں یہاں، تو فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے خاص قسم کی اونٹنیوں پر، کاریں نہیں. کہ پنچر ہو جاوے کہیں اور پھر گاڑی پھنس جائے، جام ہو جاوے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خاص قسم کی اونٹنیوں پر پرواز کریں گے وہ کہ مہمان ہمارے آئے ہیں، اور فرشتے لینے کے لیے آئیں گے اور ان کو جنت میں اتاریں گے. جب ان کو جنت میں اتاریں گے تو جنتی جنت میں شکر ادا کریں گے. اس لیے کہتے ہیں شکر جنت میں، شکر جو ہے وہ آخرت میں ہے. یہاں بھی شکر ہے، وہاں بھی شکر ہے، یعنی شکر کرنے والے لوگ یہاں بھی شکر کریں گے اور شکر کرنے والے لوگ وہاں بھی شکر کریں گے. شکر کی صفت ایسے، شکر ایمان کا تحفہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے پسند ہیں کہ شکر کریں اور شکر پر زیادہ دیتے ہیں. تو جنتی جنت میں اتر کر شکر کریں گے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ساری تھکن ختم ہو گئی. دنیا میں تھکے تھے، دین پر چلنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، دین کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تھکے تھے، اب اترے تو ساری تھکن ختم ہو گئی. تو اس پر وہ شکر ادا کریں گے الحمدللہ اذهب الحزن، کہ ہماری تھکن اللہ نے دور کر دی. ہمارا اللہ بڑا قدردان ہے، ہمارا اللہ بڑا غفور الرحیم، بڑا معاف کرنے والا ہے. کیونکہ ان کی تھکن اتر جائے گی. مولانا انڈیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے فرماتے تھے کہ دنیا آخرت و جنت جو ہے وہ راحت کی جگہ ہے. کس کی جگہ ہے؟ راحت کی جگہ. اور راحت کس کو چاہیے؟ کہ جو تھکا ہوا ہو اس کو. راحت کس کو چاہیے؟ تھکے ہوئے کو. جو تھکے ہوئے نہیں ہو تو ان کو کیا راحت، کہ وہ تو غفلت ہو جائے گی. تو فرماتے تھے دنیا آخرت جو جنت جو ہے وہ راحت کی جگہ ہے، اور راحت اس کو ملتی ہے جو تھکا ہوا. مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا کہ لوگ اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے تھکائیں. جب وہ اپنے دین کے لیے تھکائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے تھکے ہوئے مہمانوں کو جنت میں آرام کے لیے اتاریں گے. یہ انعام ہے. اور وہی دنیا کہ وہ گزارے کے لیے، یہ گزارے کے لیے بنائی ہے. اور جو دنیا کو اصل سمجھے تو سمجھو کہ وہ محروم ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے کہا دنیا دار من لا دار اللہ، کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، دنیا کو گھر بنایا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. وہ کافر یہ کہتا تھا کہ ہماری دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے. تو ان کی نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی. تو کہا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور دنیا کے لیے دنیا وہ جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں ہے.
الدنیا دار من لا دار اللہ ومال من لا مال اللہ ولہا یجمع من لا عقل اللہ. کہ دنیا اس آدمی کا گھر جس کا کوئی گھر نہیں ہے، دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے، اور دنیا کے لیے دنیا وہ جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آئندہ کی فکر کی جائے، اور آئندہ آنے والی چیز آخرت ہے. تو اللہ نے دنیا کو آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے. یہ ہم کو پیغام ملا ہے کہ دنیا کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر اس کے دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب دیے ہیں. کہ دنیا سے آخرت بنانے کے کیا اسباب ہیں؟ کہ دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب یہ ہیں کہ سب سے پہلے ایمان ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان. کہ ایمان کی وجہ سے آخرت بنے گی، بغیر ایمان کے آخرت نہیں بنے گی. چاہے وہ آخرت کے اعمال بھی کرے، لیکن اس کے عملوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے عمل اس طرح اڑ جائیں گے جس طرح راکھ ہوا میں اڑ جاتی ہے. ہاں، یہ مثال دی ہے کہ ایمان کے بغیر کے جتنے اعمال ہیں وہ راکھ کی طرح ہیں، ہوا چلے گی تو اڑ جائے گی، تو موت کی ہوا میں وہ سب ختم ہو جائے گی. اور جو ایمان دیا ہے اس ایمان کے ساتھ جو اعمال کیے جائیں گے کہ وہ ہے اصل چیز، وہ ہے اصل زاد راہ، یعنی وہ سرمایہ ہے جو اس کے ساتھ رہے گا، اس کا ہمیشہ نفع ہوگا. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو بڑی نعمتیں دی ہیں، ایک ایمان دیا ہے، ایک اعمال دی ہے. ان ایمان کو اور اعمال کو زندگی کی بڑی نعمت ہے. اپنے ایمان کو بنانا اور اپنے اعمال کو صحیح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہ اپنے ایمان میں ایسی قوت پیدا کرو کہ جو تمہیں اللہ کے حکموں پر چلا رہے. کہ آدمی اللہ کے حکموں پر ایمان کی قوت کی وجہ سے چلے گا، جیسے بدن کی قوت کی وجہ سے اپنی حاجتیں پوری کرتا ہے. بدن میں قوت ہوتی ہے تو اپنے حاجتیں خود پوری کر لیتا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے خود چلتا پھرتا ہے. بدن میں قوت نہیں ہوتی تو دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان میں یہ قوت پیدا کرنی ہے، اور وہ قوت ایک یقین کی قوت، ایک خدا کے خوف کی قوت. کہ ایمان کی محنت سے اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے کی وجہ سے یہ دو نعمتیں اندر پیدا ہوگی. ایک یقین بنے گا اندر. یقین بنتا ہے آدمی کی محنت سے. حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اندر یقین بناتی ہے. جیسے باہر شکل بنائے گی، آدمی کی محنت سے باہر شکل بنے گی اور اندر یقین بنے گا. اس کی مثال، ایک آدمی نے ایک بڑی عمارت بنائی، اس کے بہت سے کمرے بنائے. کیوں کہ اب اس کو کرایہ پر جائیں گے اور بیٹھے بیٹھے کھائیں گے، کرایہ پہ دے دیں گے، کرایہ آئے گا، بس کچھ کرنا نہیں ہے. اس لیے وہ بناتے ہیں کہ اندر یقین ہے کہ اگر یہ بن گئی اور کرایہ دار مل گئے اور تو بعد وہ کرایہ دار اس میں رہیں گے اور کرایہ آئے گا، ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی. یہی پلان ہوتا ہے. تو فرمایا ایک شکل بنی ہے اس کی ایک عمارت تھی، اور اندر یقین بنا کہ بس اب عمارت بن گئی ہے، کرایہ دار آئیں گے، وہ رہیں گے، اور اپنا کام ہو گیا. تو فرماتے تھے آدمی کی محنت سے باہر شکل بنتی ہے، اندر یقین بنتا ہے. یہاں تک کہ کمار مٹکے بناتا ہے. کمار جانتے ہیں؟ بھول گئے آپ لوگ. کمار پکا وہ مٹکے بناتا ہے. کوئی میٹیریل نہیں ہے، گارا ہے، کوئی لوہا لکڑا ایسا نہیں ہے، کوئی میٹیریل گارا ہے. لیکن اس کی محنت سے ایک شکل بنی ہے. مٹکا تیار ہو گیا، سورائی تیار ہو گئی. اور ایک مٹکے کی قیمت ہمارے دلی میں جو ہے 125 روپیے ہے، 150 روپے، اور ٹوٹی والی ہو تو اور زیادہ. ہاں، کیونکہ ہم گرمی میں وہ منگواتے تھے. ہے تو وہ مٹی، لیکن اس کی محنت سے ایک شکل بن گئی تو اس کی قیمت ہوگی. گاہک اس کو قیمت دے کر خریدے گا. اس کے بنانے سے اس کے دل میں یقین پیدا ہوا ہے کہ اب یہ سامان بک جائے گا تو وہ چاولوں کا جو میرا قرضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور جو دواؤں کے پیسے باقی ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گے. اس لیے وہ دوا والا آوے، چاول والا آوے تو اس کو دیکھو یہ
یہ بک جائیں گے آپ کے پیسے دے دوں گا. تو یہ مثال دیتا ہے کہ آدمی کی محنت سے شکل بنتی ہے اور شکل سے یقین بنتا ہے. اسی پر سارا کام چلتا ہے. اس پر مثال دے کر جو کہتے تھے کہ جس طرح دنیا کی شکلیں بنانے سے یقین بنتا ہے، ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنے عمل کی شکل بناؤ. کیا بناؤ؟ اپنے عمل کی شکل صحیح کرو. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز دی ہے. کیا دیا ہے؟ نماز دی ہے. کہ نماز بھی ایک شکل ہے، نماز بھی ایک عمل ہے. اس پر ہمارا یقین آئے کہ میں نے اگر اپنی نماز کو صحیح بنایا تو اس نماز پر اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے. اس طرح شکلوں والوں کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے. اگر نماز پر محنت ہو جائے کہ نماز ایسی بنے جیسی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو پھر اس نماز سے ایسے کام بنیں گے جیسے دنیا والے دیکھتے ہیں ان کی چیزوں سے کام بنتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے. کیوں کہ نماز کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ نے فرمایا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کا میری مدد تمہارے ساتھ ہے. کس صورت میں؟ جب تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ. تو نمازوں پر، زکوٰۃوں پر، رسول کی اطاعت پر اللہ ساتھ ہو گیا. کہا کہ اگر یہ نمازیں بن گئی، یہ زکاتیں بن گئی، یہ اطاعت بن گئی تو بس اللہ ساتھ ہو گیا. اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ اللہ ہی ساتھ ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں جیسا شکلوں پر محنت کرنے سے شکلوں کا یقین بنتا ہے، امانوں پر محنت کرنے سے یہ امانوں کا یقین بنے گا. ایک صحابی تھے، وہ جو امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، ابی بن کعب. ابی بن کعب جو ہے وہ سفر میں جا رہے تھے. تو بارش ہوئی جنگل میں، پیدل جمع تھے. تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ بارش تو ہوتی رہے، وہ تو سب کی ضرورت ہے، لیکن میرے کپڑے نہ بھیگے. یہ دعا میرے کپڑے نہ بھیگے. تو بارش ہوئی، سفر ختم ہوا، قافلہ منزل پر پہنچا تو سوکھے ہیں، کورے، باقی سب مجمع بھیگا ہوا. حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ کہ میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی، میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی کہ میرا سامان نہ بھیگے، میرے کپڑے نہ بھیگے، بارش تو ہوتی رہے، وہ تو سب کی ضرورت ہے. یہ مثال ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کی مثال ہے. کہ ایمان والا جب اپنے عمل کو بنائے گا تو اس کو اللہ کے وعدوں کا یقین ہوگا. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور تم دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا. دعا مانگنے کا حکم ہے، قبول کرنے کا وعدہ ہے. اب کیا بات کرا؟ تو ایک صفت ہے میرے دوستو دین کے عمل کی، کہ دین کا عمل جب محنتوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ایک تو اندر اللہ تعالیٰ اخلاص دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ اخلاص دیتے ہیں. یعنی وہ کام اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ کی خاطر ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. اخلاص ہوتا نہیں پہلے، ہاں ماحول کی وجہ سے آدمی کرتا ہے، عادت کی وجہ سے کرتا ہے، اخلاص ہوتا نہیں ہے. اور عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرے اور کوئی بات نہ. تو یہ صفت اور نسبت دیر سے پیدا ہوتی ہے. ہاں جیسے پھل دیر سے اپنی حد پر پہنچتا ہے، پہلے رنگ بدلتا ہے، پھر اندر خوشبو بدلتی ہے، پھر مزہ بدلتا ہے، ایک مدت تک جب وہ لٹکتا رہے گا، ٹوٹ جاوے تو سب ختم. ایسے آدمی اپنے عمل پر قائم رہے گا تو پھر اندر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کریں گے. اخلاص بھی پیدا ہوگا، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں قبولیت ڈالیں گے. اس لیے فرماتے تھے کہ لگے رہو. ہاں
کام بن جائے گا لگے رہنے کی وجہ سے. جیسے پھل لگے رہتا ہے تو پھر اس کی قیمت ہوتی ہے, پھر وہ ملکوں میں جاتا ہے, اس لائق ہو جاتا ہے کہ ان کو باہر ملکوں میں بھیجا جائے. ایسے ہی دین ہے کہ دین کے کاموں پر اپنی محنت کے ساتھ آدمی لگا رہا تو اللہ اس کے اندر وہ استعداد پیدا کریں گے کہ وہ ساری دنیا کو نفع پہنچانے والا بنے گا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں صلاحیتیں رکھی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ الناس معادن کا معادن الذهب والفضة, کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں کہ جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں. تو یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور آئندہ بھی جو امت کا مجمع ہے ان کا ہر فرد ایسا ہے جیسے سونے کی کان. سمجھ رہے ہیں نا, سونے کے کان. لیکن سونے کے کان میں یہ ہوتا ہے تو سونا ہے لیکن مٹی کے نیچے ہے. اس کے ہے اس کو مٹی کے نیچے سے نکالا جائے گا, پھر اس کی صفائی دھلائی ہوگی, پھر دنیا والے اس کو بھاؤ دیں گے کہ اب سونے کا یہ بھاؤ ہے, چاندی کا یہ بھاؤ ہے. یہ ہوتا نہیں ہوتا. یہی حال میرے دوستوں انسانی زندگی کا ہے کہ انسانی زندگی اپنے ماحول کے نیچے یا اپنے خواہشات کے نیچے ہوتی ہے. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی زندگی گزرتی ہے, جیسے خواہشات ہوتی ہیں ویسی زندگی گزرتی ہے. اس لیے انسان کو اپنی قیمت نہیں معلوم ہے کہ میری کیا قیمت ہے. لیکن نبوت آتی ہے اللہ کی طرف سے, نبی آتا ہے, نبی آ کر یہ کام کرتا ہے یہ جو مٹی کے نیچے اور خواہشات کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کو قیمتی بناتا ہے. ان کو کیسے قیمتی بنائے گا؟ کہ ان کو قیمتی بنانے کا راستہ یہ ہوگا کہ ان کو خواہشوں میں سے نکالیں گے اور حکموں پر ڈالیں گے. جیسے سونے چاندی کو زمینوں میں سے نکالا پھر اس کی صفائی پر ڈالا تو اب اس کے دام آئیں گے, اس کے بھاؤ لگیں گے. ایسے ہی یہاں ہے کہ اپنے اپنی خواہشوں میں زندگیاں دبی ہوئی ہیں. اس لیے نبی آتا ہے اور ان کو خواہشوں میں سے نکالتا ہے. خروج اللہ کے راستے میں نکلنا تو مطلق نکلنا نہیں مقصود ہے کہ گھر سے جائے, بلکہ کچھ چیزوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے. اس امت کا یہ خاص ہے کہ یہ امت نکالی گئی ہے. کیا کہ گئی ہے؟ مخرجت, یہ نکالی گئی ہے. تو ایسے نکلنا نہیں ہے بلکہ ایک خاص صفات کے ساتھ ان کو نکالا گیا ہے اس امت کو. چونکہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی, اس امت کو کوئی فنا نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ اور رسول کے درمیان میں کیا ہو گئی کہ اس امت کو کوئی فنا نہیں کرے گا, یہ باقی رہے گی. جب یہ باقی رہے گی تو یہ اپنے کام کے ساتھ باقی رہے گی اور ان کو کام دیا جائے گا. اس لیے کہا یہ امت نکالی گئی ہے. اس امت کے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ آئندہ پیدا ہوں گے ان کے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں. الناس معادن کا معادن الذهب والفضة, کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. لیکن سونا جب تک زمین کے نیچے ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایسے لوگ جب تک اپنے ماحول کے اندر رہیں گے, اپنی خواہشوں کے نیچے رہیں گے, اپنے جذبات عادات کے تحت میں رہیں گے, ان کی کوئی قیمت نہیں. تو کھانا پینا ہو جائے گا, راحت ضرورت میں زندگی ختم ہو جائے گی. آدمی کی قیمت ہوتی ہے مقصد زندگی پر, کہ زندگی کو کیا مقصد بنایا ہے. اس کی قیمت اس سے مقصد زندگی پر ہوگی کہ کس نے کیا مقصد بنایا. اگر تاجر نے تجارت مقصد بنایا تو اس کی کوئی قیمت نہیں, تجارت ختم ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. کیا کرنا؟ یہ ہر مسلمان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. ورضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ کا راضی ہو جانا وہ سب سے بڑی بات ہے. کہ اللہ راضی ہو گیا کہ ساری مخلوق راضی ہو جائے گی.
ہاں اللہ ناراض ہے کہ ساری مخلوق ناراض ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے سوائے دین کے دوسرا راستہ نہیں ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے پسند کر کے دین دیا ہے وہ اسلام ہے. تو اللہ نے ہم کو پسند کر کے دین دیا ہے، تو ہمارے بے دینی کو اللہ کیسے پسند کریں گے؟ جب پسند کر کے دین دیا ہے تو جب پسند کر کے دین دیا ہے تو ہم سے اللہ دینداری ہی پسند کریں گے، بے دینی پسند نہیں کریں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگیوں کا رخ کہ وہ اللہ کے دین کی طرف ہو جائے اور دینی ذمہ داریاں سنبھالی جائیں. دینی ذمہ داریاں سنبھالی جائیں، وہی ہماری زندگی کا اصلی کام ہے. دنیا ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ حاصل کرنے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہاں ذمہ داریاں آئے گی اور ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے بقدر آخرت میں اس کے جزا اور بدلہ ہوگا. ایک عمل ہے، ایک عمل کی جگہ ہے، ایک بدلے کی جگہ ہے. عمل کی جگہ کہ یہ دنیا ہے اور بدلے کی جگہ کہ وہ آخرت ہے. جب آدمی مر جائے گا تو اس کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اذا مات ابن آدم انقطع عمله، جب آدم کا بیٹا مرا کہ اس کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا. اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، عمل کی ساری قوتیں ختم ہو گئی. ہاں، اس لیے اس کو دارالعمل بنایا گیا ہے کہ یہاں عمل بنائے جائیں گے. اور عمل سے مراد وہ ہے کہ وہ طاقت ہے جو اللہ کے حکموں پر لگائی جاوے، اللہ کے مرضیات پر لگائی جاوے، اس سے بنتا ہے عمل. اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں ہے، اس کی مرضی پر نہیں ہے تو وہ عمل نہیں ہے. وہ عمل نہیں ہے، وہ اس کے اپنی خواہشات ہیں یا اس کے اپنے رواج ہیں. اس لیے میرے دوستوں زندگی کا تقاضا ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی بنے. ایک اصلی ہے، اسی کام کے لیے یہ امت پیدا ہوئی ہے. جب یہ اس کام پر ہوگی تو اللہ تعالیٰ شانہ سارے حالات کو سازگار کرے گا. حالات کے بننے کے لیے دنیا کے اسباب کافی نہیں ہیں. جو دنیا میں اللہ نے اسباب بنائے ہیں جن سے وقتی طور پر ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، راحتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن حالات بننے کے لیے وہ کافی نہیں ہے. بلکہ حالات بننے کے لیے حق تعالیٰ شانہ نے اپنے احکام دیے ہیں کہ لوگوں کے جو حالات بنیں گے وہ احکام کی وجہ سے بنیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اگر یہ شہروں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان پر لاوے، اپنی زندگی تقوی پر لاوے، اپنی زندگی ایمان پر لاوے، یقین پر لاوے کہ اللہ کا یقین اور اللہ کا تقوی یہ دو صفتیں ہیں. جیسے بجلی کے دو وائر ہوتے ہیں، ایسے ایک دینی زندگی کی دو صفتیں ہیں، ایک یقین، ایک تقوی. یقین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو اطاعت کی طرف بڑھاتا ہے، اور تقوی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور دونوں صفتیں ضروری ہیں، دونوں صفتیں ضروری ہے کہ اللہ کی طرف آگے بھی بڑھاوے اور اللہ کے ناراضگی سے بھی بچاوے. اس لیے جب ایمان تیار ہوتا ہے تو ایمان میں یہ دو صفتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک یقین پیدا ہوتا ہے، ایک تقوی پیدا ہوتا ہے. ہاں، تقوی کی وجہ سے ساری برائیوں سے بچنے کا سامان بنتا ہے. دین کی محنت کا بڑا اثر یہ ہے کہ جب لوگ دین کی محنت صحیح کریں گے تو ان کو اللہ کیا دیں گے؟ کہ ان کو اللہ تقوی دیں گے. کیا دیں گے؟ کہ تبلیغ سے کیا ملے گا؟ کہ تبلیغ سے تقوی ملے گا. یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں. تبلیغ سے کیا ملے گا؟ کیونکہ تبلیغ خالی نفر سفر کا نام نہیں ہے، بلکہ تبلیغ نام ہے ایمان اور علم کے ساتھ اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلنا اور پورا کرنا. یہ مراد ہے تبلیغ کہ ایمان اور علم کے ساتھ خالی پھرنا نہیں ہے. جیسے خالی چکی پھرے کوئی فائدہ نہیں، خالی ہل چلے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ چکی چلے گی دانے ڈال کر. جب دانے ڈالے جائیں گے تو آٹا نکلے گا، کچھ ڈالنا ہے کچھ نکالنا ہے. ایسے میرے دوستوں دین کی دعوت، دین کی محنت کہ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ کہ ایمان کے ساتھ ہو اور علم کے ساتھ ہو. یعنی دین قبول کر کے پھر دین کو سیکھنا، دین کو سکھانا، یہ مقصد ہے تبلیغ کا. نفر سفر اس کا ذریعہ ہے، نفر سفر ماحول بنانے کے لیے ہے. نفر سفر جیسے لوگ چلتے رہتے ہیں تو پگڈنڈی راستہ ہو جاتا ہے، ایسے امت کو حضور نے حرکت اس لیے دی ہے تاکہ اس کی وجہ سے راستے بنے.
چنانچہ صحابہ کا پہلا طبقہ جو ہے وہ زیادہ نفر سفر میں اور زیادہ محنت میں رہا، تو ان کی وجہ سے راستہ کھل گیا۔ اس لیے کہتے ہیں جو پہلا طبقہ صحابہ کا ہے وہ افضل ہے دوسرے طبقے سے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان میں داخل ہوئے ہیں، وہ بھی صحابہ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ پہلے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی محنت سے اپنی قربانیوں سے راستہ بنایا، دوسرے حضرات وہ ہیں جو اس راستے پر آئے، وہ بھی مبارک ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ اللہ نے خیر کا وعدہ کیا ہے، لیکن ان کے درجات میں فرق ہے۔ کہ ان کے درجات میں کیوں فرق ہے؟ کہ ایک نے مقصد کے لیے قربانی دے کر مقصد کے لیے راستہ بنایا، دوسرے اس راستے کی آسانی کی وجہ سے راستے پر آ گئے۔ آج بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام دیا ہے، اور اس کام کی وجہ سے یہ تقاضا ہے کہ اس کام کے لیے راستے بنے۔ راستے اس لیے بنانے ہیں کہ لوگوں نے دین کے راستے بند کر دیے ہیں، دین کی جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ جو عبادت کے اوقات تھے وہ اپنی مشغولیت کے اوقات ہو گئے، تو اوقات پر قبضہ ہو گیا۔ اب دین بیچارہ کہاں جائے گا؟ اس کی جگہ پر تو قبضہ ہو گیا۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں دین غریب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ غریب عربی میں کہتے ہیں اس کو جس کا وطن نہ ہو، جس کا ٹھکانہ نہ ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ تو ورنہ دین بیچارہ غریب ہو گیا، شروع میں بھی غریب تھا اور آخرت میں غریب ہو جائے گا، یعنی اس کی جگہ نہیں رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں بیجی ہوں۔ بیجی وہ بیجی ہوتا ہی نہیں۔ ہاں، کیوں؟ کیا اس کی جگہ نہیں رہتی، اس کی جگہ پر قبضہ ہو گیا کہ تاجر نے تجارت میں سے دین کو نکال دیا، زمیندار نے زمینداری میں سے اپنے دین کو نکال دیا، ایک مزدور نے مزدوری میں سے اپنے دین کو نکال دیا، عہدے دار نے عہدیداری میں، یہ 4 شعبے ہیں، عہدے دار نے عہدیداری میں سے اپنے دین کو نکال دیا، تب اس کو کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس لیے اب وہ لوگ صاحب فضیلت ہوں گے جو دین کو جگہ دے، کیا دے کہ بھائی اس کی جگہ بناؤ۔ دنیا دین کے لیے ہے، جب تک دین ہے دنیا باقی رہے گی، جب دین ختم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی، یاد رکھو یہ بات۔ ایک آدمی بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا رہے گا، وہ کچھ نہیں کرتا، اللہ اللہ کہتا ہے، اور وہ اکیلا ہی ہے، باقی کفر سے بھری ہوئی ہے، تو اس ایک کی وجہ سے اللہ دنیا کو باقی رکھے گا، قیامت نہیں ہے۔ ہاں، کہ اللہ کے نام کی، اللہ کے کام کی اتنی قیمت ہے۔ ایک پیسنجر کی وجہ سے کوئی گاڑی چلتی ہے، کوئی بس چلتی ہے، کوئی ہوائی جہاز، ایک پیسنجر لے کر، لیکن ایک مسلمان کی وجہ سے پوری کائنات باقی رہے گی، زمین آسمان سب۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اتنی قیمت ہے اس کے ایمان کی، وہ اللہ کا نام لینے کی۔ یہ دنیا کا بقا، اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہماری وجہ سے دنیا باقی ہے۔ بیچارہ مسلمان اپنا کام چھوڑنے کی وجہ سے اس پر خوف آ گیا، کم طریقہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہماری تو کوئی قیمت نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، حالانکہ ہماری وجہ سے دنیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں۔ جب ایک آدمی اللہ اللہ کرے گا تو اللہ کائنات کو باقی رہے گا، تو اتنا بڑا مجمع اللہ کا کام کرے گا تو یہ رحمتیں نازل ہوگی، برکتیں اور مددیں نازل ہوگی، حالات بدل جائیں گے۔ وہ تو ابھی ہماری اخلاص کی کمی ہے، اگر ہمارے اخلاص کی کمی دور ہو جائے تو اللہ حالات بدل دے۔ ایک تو اخلاصی کمی ہے اور ایک اتباع کی کمی ہے۔ محنت کو مضمون تو بنایا ہے لیکن حق ادا نہیں ہوا ابھی، کیونکہ محنت کا مضمون یہ ہے کہ اتباع ہو جاوے، کیا ہو جاوے؟ صحیح سیکھنا ہو جاوے، صحیح عمل ہو جاوے۔ اگر صحیح سیکھنا اور صحیح عمل ہو جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھیں گے، یہ تو بہت تھوڑے ہیں، کہ نہیں، ان تھوڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حالات بنا دیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ مقدار میں تھوڑے ہیں لیکن اپنی حقیقت میں وہ پورے ہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے اتباع کی وجہ سے۔ اس لیے کہ اتباع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ تو مذہب کی جان ہے. کیا ہے؟ مذہب کی جان. کہ مسلمانوں میں جب تک اللہ کے نبی کا اتباع جب آئے گا کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. مسئلہ ختم ہو جائے گا یعنی مددیں آ جائے گی, برکتیں اترے گی. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ جس نبی کے دنیا میں پیدا ہوتے ہی برکتیں آ گئی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو برکتیں ہو گئی گھروں میں. اور جو دودھ پلانے کے لیے جو لے گئی تھی خاتون, اس کے گھر میں برکت ہو گئی, اس کی پریشانی ختم ہو گئی. تو کہا جس نبی کے پیدا ہوتے ہی برکتیں آئی تھی, جب اس نبی کا کام پھیلے گا تو کتنی برکتیں آئیں گی. اس لیے میرے دوستو حالات کے بننے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے اس دین کو ہم اپنا دین بنائیں اور دین بنا کر اس کا حق ادا کریں. اور اس کے حق میں دو باتیں ہیں. ایک بات اس کے حق میں یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے اندر اپنے دین پر استقامت پیدا کرے. کیا پیدا کرے؟ استقامت پیدا کرے. یعنی اپنے آپ کو دین کا پابند بناوے صحیح طریقے سے. فرض ہے تو فرض کا پابند, واجب ہے تو واجب کا پابند, سنت ہے تو سنت کا پابند, حرام ہے تو حرام سے بچنے کا پابند. یہ مطلب ہے پابندی کا کہ ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند بناویں. اس پابندی کا نام استقامت ہے. امت پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اور نبی پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ نبی بھی اپنے آپ کو استقامت اور پابندی کے ساتھ اپنا کام کرے اور امت بھی استقامت اور پابندی کے ساتھ اپنے کام پر رہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك. اے نبی جو بات آپ کو کہی گئی ہے, جو حکم آپ کو ملا ہے, جو وحی آپ پر آئی ہے, آپ اس کے پابند رہے. تو پابندی کا حکم نبی کو ملا. نبی تو ہے پابند, وہ تو امین ہے. دوسرے نمبر میں کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہے. یہ ہمارا کام ہے, یہ کھیل نہیں ہے. پابندی نہ ہونا یہ کھیل. کیوں کھلاڑی اس کا چیز آتا ہے تو کھیلتا ہے, نہیں چیز آتا تو نہیں کھیلتا. میں تو نہیں کھیلتا ہوں. تو پابندی کا نہ ہونے کا مطلب دین کو کھیل بنانا ہے کہ جی چاہا تو کیا, جی نہیں چاہا تو نہیں کیا. تو دین کو کھیل بنایا. دین کو کھیل بنانے کی اجازت نہیں ہے. دین مقصد حیات ہے. دین کیا ہے؟ مقصد حیات ہے. اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سیکھنے کی بھی محنت کرنی ہے, سکھانے کی بھی محنت کرنی ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سیکھنے کی دعوت دیں کہ اس کو سیکھو. اللہ تعالیٰ نے علم و ایمان کو مسلمانوں کے لیے بنیاد بنایا ہے کہ ان کی بنیاد کیا ہے؟ کہ ان کی بنیاد ایمان ہے, ان کی بنیاد علم ہے, یعنی دین سیکھنا ہے. کہ دین کو سیکھیں. سیکھیں گے نہیں تو کیسے تقاضے پورے کریں گے؟ سیکھیں گے نہیں تو کیسے سمجھیں گے؟ ہر کام سیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. اس لیے ہمارے اوپر استقامت کا حکم ہے کہ اچھی طرح دین کو سیکھیں اور سمجھیں اور پھر اپنے آپ کو پابند کریں. استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں حالات آتے ہیں, ناگوار حالات بھی آتے ہیں, اچھے حالات بھی آتے ہیں, دشمنی بھی ہوتی ہے, دوستی بھی ہوتی ہے, بیماری بھی ہوتی ہے اور تندرستی بھی ہوتی ہے. اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. جب حالات کا گھر بنا تو اب سوال یہ ہے کہ زندگی کیسے گزارے؟ حالات کے حساب سے گزارے کہ جیسا حال ہو ویسا کر لو, کہ نہ جیسا حال ہے ویسا نہیں کرنا ہے, جیسا حکم ہے ویسا کرنا ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ مسلمان کی یہ صفت ہے. یہ مسلمان حال کو نہیں دیکھتا, حکم کو دیکھتا ہے. اسی کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تو حکم دیکھنے والے. حضرت فرماتے ہیں ہم تو حکم والے ہیں, ہم تو حال والے نہیں ہیں. لوگ حال کے حساب سے کام کرتے ہیں کہ بھئی گرمی ہو گئی کہ چھٹیاں کرو. دماغ کام نہیں کرتا گرمیوں میں, چھٹی کرو. لوگ ٹھنڈے ہوتے ہیں, جب وہ ٹھنڈی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ چھٹی کر دیتے ہیں, ان کے ادارے بند ہو جاتے ہیں کہ ٹھنڈی ہو گئی بند کرو. اور ہم کہ ہم حکم والے ہیں. حکم والے کیا کریں گے؟ کہ حکم والے جو ہیں کسی مہینے کے پابند نہیں ہے, کسی وقت کے پابند نہیں ہے, وہ حکم کے پابند ہیں. اور دلیل یہ دیتے تھے کہ ہماری نمازوں کا اوقات سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, وہی رہیں گے.
وہ اوقات وہی رہیں گے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نمازیں مسلمانوں پر مقررہ وقت کے ساتھ ہے، وہ وقت نہیں بدلیں گے. سردی میں بھی فجر کب ہوگی؟ جب رات ختم ہو جائے. جب فجر کب ختم ہوگی کہ سورج نکلے تب. رات ختم ہونے سے فجر آئے گی اور سورج نکلنے سے فجر ختم ہوگی. یہ 12 مہینے سمجھ نہیں بات. ایسے زور، ایسے اثر، ایسے حج، ایسے ہی رمضان. کہ رمضان کب آئے گا؟ تو فرمایا کہ صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ. چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. کون سا مہینہ ہے، کون سا موسم ہے، ہم نہیں جانتے. جون جولائی کے مہینے ہیں، لمبے دن تو لمبے روزے. ہاں تو لمبے روزے رکھیں گے اور راتیں چھوٹی چھوٹی ہو گئی. جی ہاں 6 گھنٹے کی رات آپ کے یہاں ہو جاتی ہے. 6 گھنٹے کی رات اور روزے. پہلی دفعہ ہم لوگ جماعت میں آئے تو ہم نے 6 گھنٹے کی رات اور 18 گھنٹے کا روزہ رکھا. سن 80 میں ہماری جماعت آئی تھی یہاں سال والی. تو ہم موسموں کے تابع نہیں، ہم تو حکموں کے تابع ہیں. اس لیے ہمارے رمضان کا کوئی مہینہ مقرر نہیں کہ جنوری میں رکھو سر. ہاں رمضان کا چاند ہوا روزے رکھ لیں گے، عید کا چاند ہوا عید کریں گے، پھر حج کا چاند ہوا تو حج کریں گے، حج کے مہینوں. تو کہا ہم حالات کے پابند نہیں ہیں، ہم تو حکم کے پابند ہیں. اس لیے ہمارے اوقات تو بدلتے نہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں ہماری طرف. حج سردی میں آیا، حج گرمی میں آیا، رمضان گرمی میں آیا، رمضان سردی میں آیا، نمازیں سردی کی، گرمی کی، بارش کی، کیا ہوتی رہے. کیونکہ ہم حالات کے پابند نہیں ہیں، ہم حکم کے پابند ہیں. اس لیے فرماتے ہیں ہماری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں. تو یہ دلیل ہے کہ ہم حکم والے ہیں. اس کے والے تو میرے بھائیوں، حکموں والی زندگی پیدا کرنے کے لیے حکموں والی استعداد پیدا کرنی پڑے گی، تب تو حکم والے بنیں گے. ورنہ حالات سے ڈر کر دب کر لوگ چھوڑ دیں گے. یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ دین بہت مشکل ہے. اور واقعی بات ہے کہ اگر محنت نہیں ہوئی صحیح زندگی میں اور مزاج نہیں بنا تو آدمی کا دین پر چلنا آسان نہیں ہے. آخری زمانے میں دین پر چلنا ایسا مشکل ہوگا جسے انگارہ ہاتھ میں پکڑنا حدیث ہو جائے، حالات ایسے ہو جائیں. اور محنت ہوگی نہیں تو پھر حالات سے ڈر کر لوگ دین چھوڑ دیں گے. صبح میں مومن تھا شام کو کافر ہو جائے گا، شام میں مومن تھا صبح کافر ہو جائے گا. ایسے حالات نہیں حدیثوں میں. ہاں اس لیے ان کو سنبھالنے کے لیے میرے دوستوں استعداد بنانی ہے، طاقت اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں. جب زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید بھی ہوگی. زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی تو اللہ ہم کو چھوڑ دیں گے. تم جانو تمہارا کام جانے. ہاں اور اللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک تو استقامت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. کیا پیدا کرنی ہے؟ اپنے اندر استقامت کہ اپنے دین کا پابند بننا. اور استقامت حالات کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں. تو حالات بدلے لیکن حکم نہیں بدلے گا. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے حکموں کو آسان کرنے کے لیے طریقے بہت دیے. کیا دیے ہیں؟ کیونکہ آدمی پر حالات آتے ہیں تو ایک حال نہیں رہتا، حالات بدلتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حکم تو نہیں بدلیں گے لیکن طریقے بدلیں گے. جیسے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو نماز چھوڑ دیں گے. جب تم ادھر کھڑا نہیں ہوا جاتا کہ نہ صحابی پوچھتا تھا، عمران بن حسین بیمار رہتے تھے اکثر، یا رسول اللہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو. یہ بیٹھا نہیں جاتا کہ لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. ہاں تو جتنے حالات بدلیں گے اتنی آسانی آئے گی، جتنے حالات بدلیں گے اتنی آسانی آئے گی. ہمارے دین میں یہ خاص بات ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، دشواری کا نہیں ہے. جب اللہ کا ارادہ دشواری کا نہیں، دشواری کہاں سے آئے گی؟ لیکن دشواری ہم پر اس وجہ سے آتی ہے کہ اس دین کو سیکھا نہیں جاتا. دین کو سیکھا نہیں جاتا. اگر دین سیکھا جائے تو پھر دین سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ہے. ہاں کہ دین سب زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ سب پر ہے.
جو چیز سب کے لیے ہوتی ہے اس کو آسان بنائے ہوئے، جیسے ہوا پانی کو اللہ نے آسان بنا، ہر جگہ مل جائے تو سب کی ضرورت کی چیز ہے، ایسے ہی دین، یہ دین سب کی ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے۔ لیکن مولانا جیسا فرماتے تھے کہ ہر چیز کی آسانی اپنی ترتیب سے ہوتی ہے۔ اور مثال دیتے تھے بجلی کی، یہ بٹن دباؤ روشنی ہو گئی، بٹن دباؤ اندھیرا ہو گیا، تو ایسے تھوڑا ہے بٹن دباؤ، بلکہ یہ بٹن کا تعلق بہت دور سے ہے، یعنی کنیکشن سے، اس کا مرکز سے، وہ کنیکشن پہلے لگایا ہے، اس کی وجہ سے یہ آسانی ہوئی ہے۔ یہ کنیکشن نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے دین آسان ہوتا ہے اپنے کنیکشن سے، کہ وہ کنیکشن کیا، ایک تو اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آوے، اللہ تعالیٰ کا یقین آوے، آخرت کی فکر آوے، یہ اصلی ہے۔ یہ کیا ہے کہ اندر یہ چیزیں آنی چاہیے۔ صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے اپنے آخرت بنانے کے ہیں، دنیا بنانے کے ارادے نہیں ہیں۔ اللہ دنیا مقدر کی دے گا، اور جو ہمیں کرنا ہے وہ دنیا میں سبب کے طور پر کریں گے، لیکن آخرت، یہ آخرت بنانے کے ہمارے عزائم ہیں۔ آخرت بنانے کے لیے عزائم کیے جاتے ہیں، یعنی حکموں کو پورا کیا جاتا ہے، تو پھر ہم تعالیٰ شانو آخرت بھی بنا دیتے ہیں، وہی اصل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پورے ہو جائیں گے اور اللہ راضی ہوگا تو حالات بھی بن جائیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا، بزرگوں نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اصل زندگی کہ اصل زندگی تو وہ دینی زندگی ہے، بس اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سارے حالات کے بندے بگڑنے کا تعلق دینداری اور بے دینی سے ہے۔ اگر دینداری آئی یعنی جان اور مال کا استعمال صحیح ہو گیا، صحیح یقین کے ساتھ، یہ مطلب دین کا ہے کہ اندر دلوں میں یقین صحیح ہو جاوے، اور دوسرے نمبر میں جان مال کا استعمال صحیح ہو جاوے۔ مولانا یوسف فرماتے تھے کہ ہم تو اس محنت کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس غلطی میں سے نکالنا چاہتے ہیں جس غلطی میں ان کی زندگی پھنسی ہوئی ہے، کہ ان کی زندگی کس غلطی میں پھنسی ہوئی ہے، کہ ان کی زندگی اس غلطی میں پھنسی ہوئی ہے کہ انہوں نے جان مال کو اپنا سمجھا ہے، جان مال کو اپنا سمجھا ہے کہ جان ہماری ہے، مال زندگی ہماری ہے، مال ہمارا ہے، اسباب ہمارے، ہم جو چاہیں کریں۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا نہیں ہے، بلکہ جان مال وہ تو اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کی امانتیں ہیں، اور اس امانتوں کو حق ادا کرنے کے لیے دی ہے، اس لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحقوق بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حق ادا کر کے جائیں گے وہ بدلہ پائیں گے، جنہوں نے حق برباد کیا ہے ان کو کیسے بدلہ ملے گا؟ اور سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، پہلا حق اللہ کا، تو اللہ اول ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ تو پہلے حق کس کا ہے؟ کہ پہلے حق اللہ کا ہے۔ کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، تو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری کہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت والی ہماری زندگی بنے، یعنی جان مال اللہ کے حکموں کے تحت میں استعمال۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بندے ہیں اور بندوں کو اختیار نہیں ہوتا، بندوں کے لیے احکام ہوتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین کے احکام دیے ہیں، اور خالی حکم ایسے نہیں دیے جیسے دنیا میں قانون بنتے ہیں۔ قانون الگ ہے اور حکموں کی نوعیت الگ ہے۔ قانون جو دنیا میں بنائے جاتے ہیں وہ تو پکڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ اب یہ قانون ہے، اب یہ جو اس کے خلاف کرے گا اس کے پکڑ۔ تو قانون پکڑ کے لیے بنتے ہیں، تربیت کے لیے نہیں بنتے کہ قانون کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت ہو جائے، ان کی خصلتیں صحیح ہو جائے۔ نا کہ قانون سارے کے سارے دنیا میں بنتے ہیں، وہ پکڑ کے لیے بنتے ہیں کہ اس کے خلاف جو بھی کرے گا اس کو پکڑو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام خالی پکڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام تربیت کے لیے ہے۔
اس کے لیے تربیت کے لیے ہے کہ ایمان تربیت کے لیے کہ ایمان سیکھا ہے تو اللہ کا حق ادا کرنے کی تربیت آ جائے گی، اللہ کے حق ادا کرنے کی اصلاح پیدا ہوئے گی۔ اللہ کون ہے؟ اس لیے اللہ نے ایمان کو فرض کیا ہے، پھر ایمان کی تکمیل کے لیے عبادتیں فرض کی ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادتیں دی ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے تمہارے ایمانوں میں کمال آئے گا، نورانیت آئے گی۔ ہاں، تو عبادتیں دی ہے، پھر عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے علم دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کہ نماز کے علم سے صحیح ہوگی، زکوٰۃ کے علم سے صحیح ہوگی، حج کے علم سے صحیح ہوگا۔ اس طرح جو جو عمل ہے وہ اس کے علم سے صحیح ہوگا۔ اس لیے ہمارے ذمہ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، ایک تو اپنے ایمان کو ایسا بنانا کہ وہ ایمان ہمیں ہر وقت اللہ کے حکم پر چلائے۔ آدمی ایمان کی طاقت سے حکم پورا کرے گا، جیسا بدن کی طاقت سے حاجتیں پوری کرتا ہے۔ بدن میں طاقت ہوتی ہے تو اپنے حاجت پوری کرتا ہے، بدن میں طاقت نہیں ہوتی تو وہ حاجت کا محتاج ہے۔ ایسے ایمان میں طاقت ہوگی تو حلال کو حلال جانے گا، حرام کو حرام جانے گا، حلال کو اختیار کرے گا، حرام کو چھوڑے گا۔ یہ طاقت ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ جو فرض ہے اس کو ادا کرے گا، جو حرام ہے اسے بچے گا، کسی کا حق ہے تو اللہ سے ڈر کر وہ حق ادا کرے گا۔ یہ تاشیر ایمان کی ہے۔ اس لیے ہم کو ایمان بھی دیا ہے، پھر ایمان کے تقاضے دیے ہیں، ایمان کے تقاضے پر محنت کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایمان کے تقاضوں پر جب محنت ہوگی تو اندر ایمان میں ترقی ہوگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے کہتا کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، تو کوئی نہیں چھوڑتا۔ ان میں چھوٹے کی طاقت ہی نہیں تھی، برسوں سے اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ایک دم حرام قرار دیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ایمانی تربیت دی کہ ان کو ایمان دیا، ایمان کے کام میں لگایا، ایمان کے اعمال میں لگایا، ایمان کی محنت میں لگایا۔ تو ایمان کے کام سے اور ایمان کے اعمال میں لگنے کی وجہ سے ان کے ایمان میں قوت آئی، اور ایمان کی قوت اطاعت پر لے جاتی ہے۔ جب ایمان میں قوت آتی ہے تو بندہ اطاعت کرتا ہے، حکم کو پورا کرتا ہے، اور جو منع کیا ہے اس سے بچتا ہے۔ اگر یہ محنت نہیں ہوتی تو پھر اس میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے کہ وہ حرام میں پھنس جاتا ہے اور فرائض اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس سے حال ہو رہا ہے کہ فرائض چھوٹ جاتے ہیں، حرام میں پھنستے ہیں۔ ہاں، اس کا علاج یہی ہے کہ وہ جو ایمان اور دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، سیکھنے کے، سکھانے کے، پھر اس کے پھیلانے کے۔ خالی پھیلانا نہیں ہے، سیکھ کر کے پھیلاؤ، سکھا کر کے پھیلاؤ، اور اس کے سیکھنے سکھانے کی دعوت ہو، کیونکہ دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایمان، علم، ان دونوں چیزوں کا نام دین ہے۔ ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے، اور اللہ کے تعلق کو پورا کرنے کے لیے ہم کو اللہ نے علم دیا ہے کہ یہ باتیں ہیں جس سے اللہ راضی ہوگا، یہ باتیں جس سے اللہ ناراض ہوگا، اور اس کے یہ طریقے ہیں۔ اس لیے دین کی بنیاد ایمان اور علم پر ہے۔ ہاں، دین کی دعوت اور دین کی محنت ان دونوں چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے کہ جب دین کی دعوت ہوگی، دین کی محنت ہوگی تو ایمان والوں کے ایمان میں ترقی ہوگی۔ جب ایمان میں ترقی ہوگی تو وہ ہر حال میں حکم پورا کرنے والے بنیں گے، کیونکہ ایمان کا یہی معیار ہے کہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنے کی طاقت اس کے اندر آ جائے۔ یہ نہیں کہ وہ حال کے تابع ہوگا، اس کا حال اچھا نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے، جب حال اچھا ہوگا تب کریں گے، نہ۔ بلکہ ایمان اور یقین اس لیے بنتا ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کے حکموں کا پورا کرنے والا بنے۔ اگر اچھے حال میں ہے تو شکر کے ساتھ پورا کرے، ناگوار حالات ہے تو صبر کے ساتھ پورا کرے۔ یہ اصل زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری آتی ہے وہ پوری کرنی ہے، اچھے حال میں شکر کے ساتھ، ناگوار حالت میں صبر کے ساتھ۔ تو دونوں حالتیں اس کی کامیابی کی ہوتی ہے۔ حدیثوں میں کہ ایمان والے بندے کے لیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ اگر اچھے حال ہے تو شکر کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا، ناگوار حالات ہے تو صبر کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا۔ کہ ایمان والے بندے کے لیے کتنی بڑی خیر ہے کہ اس کے لیے دونوں حالتوں میں خیر ہے، کہ دونوں حالتوں میں خیر پیدا کرنے کے لیے اور خیر حاصل کرنے کے لیے میرے دوستوں اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اور دین کی محنت اور دین کے کام دیے۔ جب دین کے کاموں کو، دین کی محنتوں کو سنبھالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے دوستوں یہ حساب پیدا کریں گے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم پورا ہوں گے۔ جب ہر حال میں حکم پورا ہوں گے تو ہر حال کی فضیلت ملے گی، ہر عمل کی فضیلت ملے گی۔
پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ دعاؤں میں قبولیت آئے گی. بڑا انعام یہ ہے مسلمان کے لیے کہ اس کی زندگی ایسی بن جائے کہ اس کی دعاؤں میں قبولیت آئے. کیونکہ نبیوں کو دعوت اور دعا دو ہی چیزیں ملتی. وہ دعوت کا کام لے کر آتے ہیں اور اپنی دعاؤں سے اپنے کام بناتے ہیں. ہاں بہت آسان راستہ, بہت آسان راستہ. نبی کو سامان لے کر نہیں آتا, فوج لے کر نہیں آتا, ہتھیار لے کر نہیں آتا, اپنا کام لے کر آتا ہے, اپنا کام کرتا ہے. اور اپنے کام میں کوئی دشواری آئی تو پھر اس کے لیے دعا مانگتا ہے. یہی چیز ہمیں دی ہے کہ اپنا کام کرو اور کوئی بات آوے تو کہ اللہ سے دعا مانگو. کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, یہ ہتھیار کام کرے گا. کب؟ جبکہ دعا کے تقاضے پورے ہو جائیں گے, دین کے تقاضے پورے ہو جائیں گے, تو میرے بھائیوں مسلمانوں کے کام دعاؤں سے بنیں گے. جیسے اسباب والے اسباب سے اپنا کام بناتے ہیں, ان کے کام ان کی دعاؤں سے بنیں گے. کیونکہ دعا اللہ کا انعام ہے. دعا کیا ہے؟ وہ ایمان والوں کو دیا جاتا ہے. وہ انعام یہ ہے کہ ان کی زندگی ایسی بنتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور ان کے مرادیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے پوری کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں مولانا یہ سب کہ ہمارے کام کے مقصد اپنی دعا کی قوت کو بڑھانا ہے. کہ ہم جب یہ دین کا کام کریں گے تو ہماری دعا کی قوت بڑھ جائے گی, پھر دعاؤں سے ہمارے کام بن جائیں گے. جیسے میں نے کہا نا, وہی نے کہا جب انہوں نے دعا مانگی کہ بارش ہو, میرے کپڑے نہ بھیگے, تو وہ دعا قبول ہو گئی ان کی, اور ان کے کپڑے نہیں بھیگے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک ایمان والے کا اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا حالات کے خلاف قبول کریں گے. ورنہ بارش میں کون نہیں بھیگتا, بارش میں سب کی عادت یہی ہے. لیکن دعا کی طاقت ایسی ہے کہ وہ عادت کے خلاف بدل آئے. جی ہاں, یہ ایمان والوں کے لیے ہے. تو ایک تو مسلمانوں کو دین کے کام کرنے پر ایک یہ کہا کہ ان کی دعاؤں میں قبولیت آئے گی, ان کے اسباب میں برکت آئے گی. کہ ان کے اسباب میں برکت آئے گی, ان کی دعاؤں میں قبولیت آئے گی, اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کریں گے. اور نصرت سے یہ ہوگا دشمن دوست بن جائے گا. نصرت کا کیا اثر ہے؟ کہ نصرت کا یہ اثر ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی تو دشمن دوست ہو جائے گی. تو دشمنی میں ہوتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے لوگ, تو وہ دوست ہو گئے, آپ کے تابع ہو گئے. خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے پیترے بناتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو میں قتل کروں. خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دوست بنایا. ہاں, وہ ایمان کے لیے مدینے آئے اور ایمان لائے. ایسے دوسرے لوگ تھے کہ وہ دور دور تک ان کے تعلقات تھے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے پاس آ کر دین قبول کیا. دشمنوں کو دوست بنانے کا راستہ وہ کیا ہے کہ دین ہے. اس لیے دین پر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. جب دین ہماری زندگی میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی ہمارے ساتھ ہوگی, اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہوگی. یہی سب سے بڑا انعام ہے کہ دین آنے کی وجہ سے امت کے ساتھ اللہ کی قدرت اور امت کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی. ان کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کریں گے. ہاں, اور ان کو خیر کا ذریعہ بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ ان کو خیر کا ذریعہ بنائیں گے. کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا رہے. حدیث شریف کہ وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا رہے. اس لیے میرے دوستوں, اللہ نے یہ کام دیا ہے, اس کے فضائل بھی ہیں اور ہماری ذمہ داری بھی ہے. دونوں باتیں, ہماری ذمہ داری بھی ہے اور اس کے فضائل بھی ہیں. جب ہماری ذمہ داریاں پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضائل کے وعدے ہیں دنیا آخرت میں وہ بھی دیں گے. اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے. ایمان کی ذمہ داری کہ ایمان کی دین کی ذمہ داری کہ دین کی مدد کرنا. یہ دین کی ذمہ داری کہ اپنے دین کے مددگار بنو, اپنے دین کے مددگار بنو. یعنی ایسے کام کرو کہ جس کے وجہ دین کو زندگیوں میں جگہ ملے اور ہر حال کا دین امت میں زندہ ہو جائے. تاجر میں تجارت کا دین, مزدور میں مزدوری کا دین, بیماری میں بیماری کا دین, مسافر میں سفر کا دین. یہ مقصد ہے, یہ مقصد ہے کہ ہر حال کا دین مسلمانوں میں زندہ ہو جائے. جو جس حال میں ہے اس حال میں اس کا دین اس کے پاس ہو. کیونکہ آج ہم جاہل ہیں, اس لیے ہم کو پتہ نہیں کہ ہر حال کا دین کیا ہے. اس لیے تبلیغ میں علم و ذکر رکھا گیا ہے. اس کو بھی جب ہم اس سائڈ پر کر دیا علم و ذکر کو تبلیغ والوں نے.
اگر اس کو سائڈ پر نہ کرتے ہو اور علم و ذکر کی محنت کرتے تو ان کے پاس ہر حال کا دین ہوتا. یہ ہم اپنے بھائیوں کو دین دیں کہ دین کو سیکھو، دین کو سکھاؤ کہ اس وقت کیا تقاضا ہے، اس وقت کیا حکم ہے، اس حکم کا کیا طریقہ ہے. یہ علم و ذکر کا تقاضا ہے کہ علم و ذکر کے بغیر دین کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. علم و ذکر ایسے ہیں جیسے گاڑی کے دو پہیے. یہ بتایا بزرگوں نے کہ علم و ذکر پہیے ہیں، یعنی علم دین سیکھے، دین سکھاوے، دین پر عمل کرے، اس سے دین بنتا ہے. نہیں تو رسم پوری ہوتی ہے، رسم پوری ہوتی ہے. جب دین نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا تو رسم پوری ہوتی ہے. اس لیے تیسرا نمبر رکھا گیا ہے کہ اس نقل حرکت کے ذریعے سے علم و ذکر عام ہو جائے، یعنی اللہ کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وہ ہماری زندگیوں میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں ہماری زندگیوں میں آئے کہ ہر مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا اور اجتماعی زندگی میں اس کی تبلیغ کرنے والا. کیوں کہ اتباع سنت یہ دین کی اصلی روح ہے کہ ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اتباع ہے. عادتوں میں، عبادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ اس کام کا مقصد ہے. ہماری عادتوں میں، ہماری عبادتوں میں، ہمارے تمام امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا دین آ رہے، یعنی آپ کے طریقے آ رہے، اللہ کے حکم آ رہے. اس کے لیے یہ محنت ہے. یہ محنت بارش کے پانی کی طرح سے ہے. بارش ہو جاتی ہے تو ساری چیزیں اگ جاتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے سب چیزیں سوکھ جاتی ہے. تو یہ عمل ایک طرح سے نصرت ہے، بارش ہے. یہ کام ہوگا تو ہر شعبے کا دین اللہ زندہ کریں گے. تاجروں میں تجاروں کا دین، مزدوروں میں مزدوروں کا دین. ہاں یہ وعدہ ہے کہ اگر محنت صحیح طریقے سے ہوئی اس کے تمام اجزاء کے ساتھ تو ہر شعبے والوں کا دین زندہ ہوگا. کیوں ہر شعبے کا ہمارے پاس دین ہے. تاجروں میں تجاروں کا دین، مزدوروں میں مزدوروں کا دین، ہر شعبے کا دین ہے. آپ پورا دین ہے. یہ پانی کی طرح ہے کہ صحیح محنت ہوئی تو ہر شعبے کا دین زندہ ہوگا. یہی مقصد ہے کہ زندگی دینی بنے. اس لیے میرے دوستوں ہمیں یہ کام کو سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. اسی پر ہمارا کامیابی کا مدار ہے. اب بتائیں اس کے لیے اس کے تقاضے آئیں گے، تقاضے پیدا کرنے والے تقاضے دیں گے، وہ تقاضے ہمیں پورے کرنے ہیں. کوئی رسم نہیں ہے 4-6 مہینے کی، بلکہ دین کے تقاضے آئیں گے اور دین کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے. ماشاء اللہ.